اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سال بھی عمرہ پاک کی سعادت نصیب فرمائی۔ حرمین شریفین میں حاضری ہوئی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہو اور وہاں پہنچ کر مدینہ شریف میں ریاض الجنہ کے اندر بھی حاضری ہو اور وہاں پر بھی نوافل ادا کیے جائیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے یہ بھی سعادت عطا فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا اور ریاض الجنہ کے اندر بھی حاضری ہوئی، وہاں بھی نفل پڑھنے کی سعادت ملی۔ تو ریاض الجنہ میں جب حاضر ہوتے ہیں ہمیں ریاض الجنہ کے بارے میں کچھ معلومات ہونا ضروری ہے، اس سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ریاض الجنہ بیسیکلی تو آپ حدیث مبارکہ سنتے ہوں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو آف کورس جب یہاں پر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جنت میں نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور یہاں پر بہت سارے ستون آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے جو ہے گرین کارپٹ بچھا دی ہے، اس حصہ کو پرومیننٹ کر دیا ہے، تو ہمیں تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے۔ ریاض الجنہ کے اندر جب آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تو 8 ستون وہاں پر موجود ہیں۔ 2 ستون ایسے ہیں جو روضہ پاک کے اندر ہیں، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور 6 ستون مبارکہ ایسے ہیں جن کے قریب آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ یہ ستون کون کون سے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے اس کے ساتھ ہی بالکل محراب ہے، تو محراب کے ساتھ ایک ستون ہے جس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا فرماتے تھے اور امامت فرماتے تھے۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تو آپ اپنا دست مبارک ایک خشک کھجور کا تنا تھا اس کے اوپر رکھتے، اس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ جب نیا ممبر وہاں پر تعمیر ہو گیا، وہاں پہ ایک خاتون تھی، وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکڑی کا ممبر یہاں پر بنوانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے وہاں پر ممبر بنوایا۔ جب نیا ممبر بنا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ وہاں پر ارشاد فرمانا شروع کیا تو مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسے تھی جیسے کوئی اونٹ کا بچہ ریگستان میں اپنے فیملی سے بچھڑ جائے اور وہ کرائے کرتا ہے، بل بلاتا ہے، اس کی جو رونے کی آواز تھی، یہ ستون حنانہ کے رونے کی آواز بالکل ایسے تھی۔ تو یہ اونٹ کے بچے کے رونے کی آواز کو حنانہ کہا جاتا ہے، اس لیے ستون کا نام ستون حنانہ رکھا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے ستون حنانہ پر دست شفقت رکھا اور اس کو سینے سے لگایا اور وہ چپ ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم بخاری میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام بھی فرمایا اور پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں، اسی وجہ سے اس ستون کو وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا۔ اس ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا ستون ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جب تھوڑا سا آگے کو موو کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک ستون عائشہ نظر آتا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہاں میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جس جگہ پر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ نماز پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے تو آپ لوگ قرعہ اندازی کرنے لگیں اور اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جھپٹنے لگیں۔ اس جگہ کی نشاندہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اس وجہ سے وہاں پر ایک ستون بنا دیا گیا، اس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے حاجی صاحبان وہاں پر نماز پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں۔ ستون عائشہ کے ساتھ آپ کے پاس ستون ابی لبابہ ہے۔ یہ آپ نے مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا کہ صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطی ہوئی اور آپ نے دشمنوں کو کچھ راز بتایا، اور اس وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو، وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور فرمانے لگے کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور 6 دن اور 6 راتیں
آپ وہاں بندھے رہے رسیوں کے ساتھ. صحابہ بھی آتے تھے جاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کر جاتے تھے، اپنے اس غلام کی کیفیت دیکھتے تھے، پھر دل ہی دل میں اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے 6 دنوں 6 راتوں کے بعد جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور پھر اس وقت صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو لبکے کہ ہم اپنے دوست کو رسیوں سے چھڑوائیں. لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق بھی کچھ ایسا تھا، فرمانے لگے کہ میرے دوستو مجھے مت چھیڑو، اللہ کے حبیب خود تشریف لائیں گے، اپنے ہاتھ سے میری رسیوں کو کھولیں گے تو یہ میرے لیے سب سے ہی اچھا ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. نماز فجر پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کی رسیوں کو کھولا. تو یہ ستون وہاں پر موجود ہے، اس کو ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے اور ستون ابی لبابہ بھی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی جب آپ روضہ پاک کی دیوار کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو 3 ستون نظر آتے ہیں. اس میں جو پہلا ستون ہے وہ ستون سریر کہلاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ چونکہ گھر کے بالکل ساتھ جگہ تھی، آپ کا بستر بھی یہیں لگایا جاتا تھا اور آپ یہاں پر ہی آرام فرماتے تھے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر مبارک میں تیل لگاتی. گھر کی دیوار اور اس پلر کے ساتھ ایک چھوٹی سی آپ کو کھڑکی بھی نظر آتی ہے، ابھی بھی وہاں پر وہ ونڈو موجود ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل لگاتی، کنگھی کر دیا کرتی تھی. تو یہ کھڑکی بھی وہاں پر آپ دیکھیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے. اس کو ستون سریر کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے ایک اور ستون نظر آئے گا جو کہ آدھا ستون روضہ پاک کے اندر ہے اور آدھا ستون جو ہے وہ روضہ پاک کے باہر آپ کو ریاض الجنہ میں نظر آتا ہے. اس کو ستون حرس کہا جاتا ہے. اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بیٹھ کر جو ہے وہ گارڈ کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے. اور یہ ڈیوٹی اکثر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. آپ یہاں پر نماز اور نفل بھی پڑھا کرتے تھے. اس ستون کو ستون حرس بھی کہا جاتا ہے اور ستون علی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے یہاں پر ڈیوٹی دینا چھوڑ دی. تو یہ یہاں پر 5واں ستون ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے چھٹا ستون ستون وفود ہے. تو یہ نام سے جیسے واضح ہے، یہاں پر فورن اور لوکل ڈیلیگیٹس آیا کرتے تھے، وفود آیا کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھ جاتے اور پھر ان وفود سے ملا کرتے تھے. اس کو ستون وفود کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تھوڑا سا آپ وہاں سے گھوم جائیں گے اور جو پچھلی دیوار ہے جہاں پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک تھا، اس کے ساتھ جو دیوار ہے وہاں پر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے. وہاں پر بھی ایک ستون ہے جو کہ ابھی نظر نہیں آتا. وہاں پر ایک شروع میں محراب بھی ہوا کرتا تھا، اس کو محراب تہجد بھی کہا جاتا ہے، ستون تہجد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اب نظر نہیں آتا. اور گورنمنٹ نے وہاں پر قرآن مجید رکھ دیے ہیں، ان کو چھپا دیا گیا ہے. تو یہ ستون وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد ایک ستون جو روضہ پاک کے بالکل اندر ہے، اس کو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. جو بھی شخص اندر داخل ہوتا ہے روضہ پاک کے اندر، کوئی ایسے جو ہے وفود آتے ہیں، مختلف ممالک کے وزراء وغیرہ آتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، وہ اندر داخل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ستون جبرائیل بھی ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف معاملات میں گفتگو فرماتے. آپ جب باب جبرائیل سے اندر داخل ہوتے ہیں، بالکل آپ اپنے لیفٹ پہ دیکھیں گے تو حضور کے قدمین شریفین کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے تھوڑا سا جائیں گے تو لیفٹ پر آپ کو یہ محراب تہجد آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے تھے. اس طرح آپ جب بھی ریاض الجنہ میں تشریف لے کر جائیں تو ستون عائشہ کے قریب نوافل ادا کریں، یہ سب سے افضل ہے. ویسے تو اس جگہ کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ انوار و تجلیات سے لبریز ہے،
جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور حضور کے غلام وہاں تشریف فرما تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ستون عائشہ کے پاس اگر آپ نوافل پڑھیں تو اس میں بہت ہی جو ہے فضیلت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے، آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے اور وہاں پر اللہ آپ کو بھی ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔